بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکی والسوال. آپ کو معلوم ہے کہ عموماً تو ہم جمعہ کے دن پروگرام یہ کرتے ہیں، لیکن کل چونکہ سفر ہے اور 12 تاریخ تک چھٹی بھی رہے گی کل سے آپ لوگوں کو، تو ہم نے آج یہ سوال جواب کی نشست رکھ دی ہے. سوال بہت دلچسپ آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو ایک ایک سوال کو غور سے سنیں. یہ پہلے ہم پچھلے جو جمعرات کو تھے وہ قضا پہلے پوری کرتے ہیں. ایک سوال کیا گیا ہے کہ ولادت کے بعد عورت کو جو 40 دن تک لگاتار ناپاک رہتی ہے، یعنی ایک بات مشہور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن کے بعد عورت پاک ہوتی ہے. ایک دم غلط بات ہے. عورت کو جب خون ختم ہو جائے گا اسی دن پاک ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 ڈیز ہو سکتی ہے، 2 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 5 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اگر 40 سے 41 دن ہو گیا تو 40 دن تک تو اس کا حقیقت میں کیا ہے مانا جائے گا ناپاکی، اور 1 دن کیا ہو جائے گی، اب اس کی بیماری شروع ہو جائے گی. پوچھا گیا ہے جو مردے خواب میں نظر آتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے. جو بھی مردہ، اگر اس سے یہ کوئی معنی سمجھتا ہے کہ مردہ خود آتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے. آپ کے ذہن میں جو مردے کی تصویر ہوتی ہے وہ تصویر آپ کو نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کو آپ نے نہیں دیکھا ہے آپ ان کو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. عموماً ہم خواب کس کو دیکھتے ہیں؟ جن کو ہم نے دیکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں صرف الگ معاملہ ہے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں. ان کے خواب میں بھی رسول بذات خود نہیں آتے ہیں. تو بن پیاری بات، جو بھی آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے اس خاکے کی شبیہ ہوتی ہے. زیادہ تر تو وہ لوگ جو صرف خواب میں بتائے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہو پاتا ہے کہ حقیقت میں چہرہ وغیرہ کیا ہے. جو حدیث وغیرہ کا بہت کثرت سے مطالعہ کرتے ہیں ان کو ایگزیکٹ معلوم ہوتا ہے جو حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ ساری شکلیں وہاں نظر آتی ہیں. لکھا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ 1-2 قطرے ٹپک گئے ہیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بات پکا جان لیں. یہ بندے کے سوال کرنے کا انداز یہ ہے کہ مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید 1-2 قطرے پیشاب کرنے کے بعد ٹپک گئے ہیں. ہمارے پاس شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب تک یقین نہیں ہوگا تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا. پوچھا گیا مولانا دولہے کا شادی میں سہرا باندھنا کیسا ہے؟ جو سہرا باندھتے ہیں یہ ہمارے نزدیک ایک دم ناجائز ہے. ناجائز ہونے کی وجہ بدعت وغیرہ نہیں ہے. ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھی شکل کو چھپایا گیا ہے، اس میں دھوکہ ہے. شادی ایک سے طے کی گئی، پتا چلا تم دولہا دوسرے کو لے کر چلے گئے، ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، یہ عورت ہے، مرد ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے. یہ کیفیت مجہول ہو جاتی ہے. لہذا ہمارے یہاں سہرا باندھنا جائز نہیں ہے. لکھا ہے حدیث میں ہے جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. کب جائے گا یہ اللہ جانتا ہے، جائے گا ضرور، یہ پکی بات ہے. لیکن اب آپ بہت سے ایسے ہندو ہیں جب یہ بات سنتے ہماری تو ایک آدھ مرتبہ جھٹکے میں کہہ لیتے زندگی میں، وہ نہیں چلے گی. لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا اور دل سے ماننا ٹھیک ہے، عمل آپ کا اس کے خلاف گیا زندگی بھر وہ الگ بات ہے، اس کے لیے سزا ملے گی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بندے کا ایمان ہو. سوال کیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں نے دیکھی ہے جس میں حضور نے پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکنے والے شخص سے کہا کہ جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو. مطلب پوچھنا چاہتا ہے یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی روایت نقل ہے کہ ایک صاحب آئے اور ان کا پائجامہ ٹخنے کے نیچے تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جی وضو کرو اور نماز پڑھو. اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہوا کہ پائجامہ کے ٹخنوں سے وضو کیوں کرایا گیا. یہ تشدد کی وجہ سے مسئلے کو بیان کرنے سے، ورنہ پائجامے کے نیچے ہونے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. پوچھا گیا کہ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے 4 انگل کے فاصلے کی حقیقت کیا ہے. کہ نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں 4 انگل، یہ نور الہدیٰ ایک کتاب ہے احناف کے فقہ کی، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے. اس میں کوئی حدیث مستند موجود نہیں ہے. جس نے بھی مسئلہ بیان کیا ہے حدیث، میرے علم میں اب تک کوئی حدیث ایسی نہیں آئی جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ جب کھڑے ہو تو 4 انگل کا فاصلہ لے کر کھڑے ہو. یہ مسئلہ نور الہدیٰ میں لکھا ہے. آج میں نے نور الہدیٰ اٹھایا. نور الہدیٰ باقیہ تمام جگہ دلیل دیتے ہیں، اس مسئلے میں دلیل نہیں دیا انہوں نے. بس صرف لکھا ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں پیر کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. لہذا دلیل کیا ہے ان کو بھی نہیں معلوم ہے، ہم کو بھی حدیث نہیں معلوم ہے. لہذا حقیقت یہ ہے کہ دلیل نہیں ہے. کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کا جواب جانے. ہم کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے. پوچھا گیا وضو کا بچا ہوا پانی سے مراد کیا ہے، اور اس کو پینے کا سنت، جو پینا سنت بھی ہے، جب وضو کا پانی تو ناپاک ہوتا ہے تو اس کی وضاحت کریں. نہیں سمجھے؟ وضو جب بندہ کرتا ہے، اب تو وضو کا بچا ہوا پانی رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نل میں کہتے ہیں پوری ٹنکی بچی ہوئی ہے. لوٹے میں ایک آدمی وضو کر رہا ہے لے کر کے، ایسی شکل میں جو پانی لوٹے میں بچ گیا ہے وہ پانی کہلاتا ہے وضو کا بچا ہوا پانی. ٹھیک ہے، وہ پینا سنت ہے. جو بچا ہوا ہے وہ پانی پینا سنت ہے. وہ بندہ سمجھ رہا ہے سوال کرنے والا کہ وضو کرنے کے بعد اگر ہم نے کسی برتن میں جو پانی اکٹھا کیا وہ پینا سنت ہے. وہ پانی تو آلریڈی کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، وہ خود پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہے. نہیں سمجھے؟ بعض چیز خود پاک ہوتی ہے، کسی کو پاک نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر گوشت کا سالن ہے، گوشت کا سالن خود پاک ہے، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. خود پاک ہے، پاک ہی کرا نہیں سکتا ہے. ایسے ہی وضو کا پانی خود پاک ہے، لیکن آپ کے اندر اگر آپ اس سے کپڑا دھل لیں گے تو کپڑا پاک نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ حدیث مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں مسجد میں یا کہیں بھی اور نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ ایسے بیٹھے جیسے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، ٹیکا جو نہیں لگا، اگر ایسے بیٹھے سو گئے تو وضو نہیں ٹوٹ جائے گا. اس کو سمجھ لے. پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہوا خارج ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا سسٹم ویکوم سسٹم ہے. ایسے ویکوم ہوتا ہے. جب آدمی ایسے بیٹھا ٹیکا لگاتا ہے تو یہ ویکوم کھل جاتا ہے. لہذا اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. جب آپ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ ویکوم ٹائٹ رہتا ہے. اسی لیے جو موٹر سائیکل پہ آپ بیٹھے رہیں گے تو ریا خارج نہیں ہوگی. آپ کو ریا خارج کرنے کے لیے کچھ دوسری حرکت کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ وہی ہے کہ اس ویکوم کے سسٹم کو کیا کرنا پڑتا ہے، لوز کرنا پڑتا ہے. اس لیے بیٹھے ہوئے پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹیک لگانے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے جو بیٹھا بیٹھا بندہ سو رہا ہے اس میں چانس ہے کہ اس کی نیند ہلکی کم ہے. جو ٹیکا لگا کر سو رہا ہے اس کی گہری نیند ہے، لہذا اس کو کچھ پتا نہیں چلے گا. لیکن اصل بات جو پہلی بات بتائی وہی بات ہے. بتایا ہے سب نبی نے، فالو کرو نہ کرو وہ ایک الگ بات ہے. ہمارا مزاج حضور کی بات نہیں ماننے کا. پوچھا گیا ہے درود تاج کا کیا حکم ہے. عورتیں بہت چھوم، ایک دم بکواس بات ہے. درود تاج نام کی کوئی درود حضور نے بیان ہی نہیں کیا ہے. یہ جتنی فضیلت اس کی بیان کی جاتی ہے ٹوٹل جاہلوں نے بیان کر رکھی ہے. اللہ کے رسول سے یہ درود ثابت ہی نہیں ہے. میری بات سے سمجھ میں نہیں آتی کہ جس نبی نے آپ کو بہترین درود دے رکھا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا درود پڑھنے کی وجہ کیا ہے. یا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی سے زیادہ بہتر ہم جانتے ہیں، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی سے بہتر وہ جانتا ہے جس نے دوسرا درود بنایا ہے. یا آپ بات بتا دیں، پالیسی کے طور پر یاد رکھیں، اچھائی کسی کام میں آتی ہے نبی کی وجہ سے، بذات خود کوئی کام اچھا ہی نہیں ہے.
وہ کام اچھا، اس میں ثواب، اس میں برکت جو کچھ بھی آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہے۔ جب تک یہ نسبت آپ بھی نہیں قائم کریں گے، آپ کو نہ برکت ملنا ہے اور نہ آپ کی زندگی میں اندر سے بدلنا ہے۔ اپنے طور پر ثواب کمانے کی کوشش نہیں کریں، اپنے طور پر دھندا کریں، اور وہ بھی جائز ناجائز بتا دیا گیا ہے۔ ثواب کمانے کے لیے ٹوٹل آپ کو ڈیپینڈ ہونا کس کے اوپر؟ اللہ اور رسول کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی شکل ثواب کمانے کی نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا سطر کے کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جب غسل نہیں ٹوٹتا تو وضو کیسے ٹوٹے گا؟ نہیں سمجھے؟ سطر کھل جاتا ہے، ایک آدمی جب نہاتا ہے اس کے بعد کپڑا بدلتا سطر تو کھلتا ہے، تو پہلے تو غسل ٹوٹنا چاہیے کہ غسل ہی نہیں ہوتا، اب تو سطر کھل گیا۔ جب غسل نہیں ٹوٹتا سطر بھی نہیں، وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اور ایک کا مسئلہ ہے۔ پوچھا گیا کیا جن کپڑوں کو پہن کر آدمی صحبت کرتا ہے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر اس کپڑے میں ناپاکی نہیں لگے تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ کپڑے صحبت کرنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس میں اگر ناپاکی لگ گئی تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ ناپاک بھی اتنا ہوگا جتنی دور میں ناپاکی لگ گئی ہے، اتنا دھل کر کے کوئی آدمی اپنے کپڑے کو پاک کر سکتا ہے، محض صحبت سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا راوی کی وجہ سے اگر حدیث میں خرابی آ جائے تو کیا راوی کو بھی عذاب ہوگا؟ جو حدیث آتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہیں، یہ راوی غلط ہیں، اگر انہوں نے جان بوجھ کر شرارت کی ہے تب تو ہر حال میں عذاب ہوگا، اور اگر انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث کی مصداق ہیں کہ من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم، ایک میں خالدن بھی ہے کہ جس نے مجھ کو میری بات میری طرف منسوب کی اور میں نے نہیں کہی تھی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ایسے دھڑ سے حدیث نہیں بول دیا کریں کسی معاملے میں، جب تک آپ کو یقین نہیں ہو یہ حدیث ہے تب تک حدیث نہیں بولے۔ دوسری بات بولے کیسا مشہور ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ سب کہہ کر کے گاڑی چلائیں، لیکن رسول کی طرف نسبت کرنے کے لیے آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ حدیث ہے، تب جا کر رسول کا نام لے، ورنہ جھوٹ باندھنا رسول پر بہت بڑا گناہ ہے۔ پوچھا گیا تشہد کے وقت انگلی اٹھانا کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، اس میں ہمارے پاس 2-3 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے، میں احناف کی بات کر رہا ہوں، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حنفی علماء میں، علماء دیوبند میں سب سے زیادہ اتھینٹک مانے جاتے ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں جب تک کسی فقیہ کو نہیں دیکھوں گا فلاں کام نہیں کروں گا، تو جا کر رشید احمد گنگوئی کو دیکھ لے۔ یعنی احناف کے مسئلے میں علماء دیوبند میں رشید احمد گنگوئی کا درجہ فقہ میں اتنا اونچا ہے، اگر وہ کوئی قلم چلا دیتے ہیں تو پھر علماء دیوبند اس پر 1000 مرتبہ سوچتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات کہنے کے لیے، کیونکہ بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تشہد میں بیٹھنے میں جب ایک آدمی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھائی تو ان کی رائے یہ ہے کہ سلام پھیرنے تک انگلی گرنی نہیں چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان کے اس فتوے پر عمل نہیں کرتے۔ ایک انہوں نے اپنی جو رائے لکھی ہے کہ صحیح یہ ہے، جو حدیث میں زیادہ صحیح ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ شہادت کے وقت پر انگلی اٹھائی جائے اور اٹھانے کے بعد سے لے کر کے جب تک سلام نہ پھیر دیا جائے انگلی اٹھی رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو سخت تکلیف پہنچتی ہے جب وہ انگلی اٹھاتا ہے، اس لیے بعض لوگ اس کو بار بار اٹھاتے ہیں۔ بار بار اٹھانے پہ ہمارے یہاں حناف پر اعتراض ہے۔ حناف کہتے ہیں نماز کا نام ہے سکون، یہ سکون کے خلاف ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس کو مستقل ایک پیشہ بنا لیا، دھڑ دڑ اتنا تیز کرتے لگتا بہت زیادہ اس کو، یہ ایک دم سنت کے خلاف ہے۔ اگر کسی کو اٹھانا ہی ہے 2-4-10 مرتبہ تو 2-4-10 مرتبہ اٹھا دے بیچ بیچ میں، لیکن یہ جو ایسے ایسے ہلا رہے پوری تشہد میں، یہ سنت ایک دم نہیں ہے۔ تیسری شکل جو حدیث میں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھائے گا اور الا اللہ پہ گرا دے گا، یہ تیسری شکل ہے۔ لیکن رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے کہ آخر تک اٹھائے رہنا زیادہ صحیح ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا حقہ پینا کیسا ہے؟ اصل میں ہمارے پاس حقہ رکھا ہوا ہے، تو ایک صاحب نے پوچھ لیا حقہ پینا کیسا ہے۔ یہ جو حقہ ہے
میں فتوا نقل کر رہا ہوں رشید احمد گنگوہی کا. انہوں نے لکھا ہے کہ حقہ پینا مباح ہے. کیا ہے؟ مباح ہے. مباح کسے کہتے ہیں؟ کرنے پر ثواب نہیں، نہیں کرنے پر گناہ نہیں، نہیں کرنے پر گناہ نہیں اور چھوڑ دینے پر ثواب نہیں. مطلب کیا ہے؟ جائز ہے، اچھی چیز پھر بھی نہیں ہے، چاہے مولانا سراج پیے اور چاہے دوسرا کوئی پیے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص نے شرعی لحاظ سے وراثت کو تقسیم نہیں کیا، کل کا مالک بن بیٹھا، ایسے شخص کا اپنی پراپرٹی کو بیچنا کیسا ہے اور خریدنا کیسا ہے؟ مثلاً ایک آدمی کا انتقال ہوا، بہنوں کا حصہ تھا، دوسروں کا حصہ تھا، سب بھائی لوگ 4 لوگ باہر پراپرٹی پہ قبضہ کر لیے. اب پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے بعد اس میں سے ایک بھائی اپنا حصہ بیچ رہا ہے. جو بیچ رہا اسے بہن کا بھی حصہ ہے نا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بہن اس میں حصے دار تھی اور اس نے اس کو گفٹ نہیں کیا ہے تو اس کا خریدنا بھی جائز نہیں. ایسی پراپرٹی کا بات نوٹ کر لیں. ایسی پراپرٹی کا بیچنا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. وہ جو کر رہا ہے اپنا حصہ جتنا بیچ رہا جائز ہے. وہ جو بہن کا حصہ بیچ رہا ہے مالک ہی نہیں ہے. اور جو خریدنے والا، مثال کے طور پر ایک آپ کو معلوم ہو گیا چوری کا مال ہے، ہمارے نزدیک فتویٰ ہے کہ چوری کا مال آپ جان بوجھ کر خرید نہیں سکتے. اگر یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ مال چوری کا ہے تو آپ کو خریدنے کا اختیار نہیں ہے. ایسے ہی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس نے حق مارا ہے، حرام اس کے پاس موجود ہے، لہذا ایسے شخص کی پراپرٹی خریدنا بھی جائز نہیں ہے. کسی صاحبہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے تمام زیورات مسجد میں دے دیے جائیں. ایسی شکل میں مسجد میں دے دیا جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے، ہماری والدہ نے بھی یہ کیا، اگر کسی عورت نے یا مرد نے اپنے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میری فلاں چیز پوری مسجد میں یا کسی کو دے دی جائے، تو یہ دیکھا جائے گا اس کے پاس ٹوٹل پراپرٹی کتنی ہے. ٹوٹل پراپرٹی کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کی ویلو کیا ہے. مثال کے طور پر ایک عورت کے پاس 5 تولے سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا 5 تولہ سونا مسجد میں دے دو، 1/3 ہی اس میں سے دیا جائے گا، بقیہ وراثت میں تقسیم ہو جائے گا. کتنا؟ 1/3. بقیہ جو ورثہ ہیں وہ چاہیں تو بقیہ کوئی مسجد میں دے دو، ایک الگ بات ہے، لیکن 1/3 ہی پر وصیت لاگو ہوگی، پورے پر وصیت لاگو نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وارثین کو فقیر حالت میں چھوڑ کر نہیں مرو. لہذا یہ نہیں کرے کہ آخری وقت میں آپ نے کہہ دیا کہ سب مسجد میں چلا جائے. شرعی لحاظ سے لاگو ہوگی وصیت 1/3 پر. پوچھا گیا ہے کہ امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضور چلتے تھے سایہ نہیں ہوتا تھا. اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بات آپ کو بتا دیں، یہ حدیث امام ترمذی نے نقل ہی نہیں کی ہے. ترمذی نام کے 2 آدمی مشہور ہیں. ایک ہے ابو عیسیٰ ترمذی جن کی سیاہ ستہ کی کتاب ترمذی شریف ہے. ایک ترمذی اور مشہور حدیث کے معاملے میں، ان کا نام ہے حکیم ترمذی. ان دونوں نے اپنی کسی کتاب میں اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے. کوئی اور ترمذی ہو تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ان دونوں ترمذی میں نہیں ہے. لیکن جو روب ڈالا جاتا ہے ترمذی کا نام لے کر ترمذی میں یہ روایت موجود نہیں ہے. پوچھا گیا ابو حنیفہ کس امام کو مانتے تھے؟ بڑا بیٹا سوال ہے. ابو حنیفہ کس امام کو مانتے تھے؟ آپ کی اطلاع کے لیے ہونا چاہیے کہ مجتہد کے لیے کسی امام کی تقلید واجب نہیں ہوتی ہے. جو مجتہد ہوتا ہے، جس کو مسئلہ خود نکالنے کی صلاحیت ہوتا ہے، وہ کسی کی تقلید کر ہی نہیں سکتا ہے. اس کو لازم ہے کہ حدیث سامنے رکھے اور مسئلہ نکالے اور مسئلہ نکال کر اپنے آپ پر عمل کرے. جب ان کو ہم نے مجتہد مان لیا تو ان کا کسی امام کا ماننا کوئی ضروری ہے نہیں، کیونکہ مجتہد جو ہے وہ مقلد نہیں ہوتا ہے. اچھا، یہ ہو گیا بابو. اچھا مولانا صاحب، نماز کے ختم ہونے کے بعد اصل سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، جتنا آپ کرتے ہیں وہ کوئی بھی سنت نہیں، پہلے نوٹ کر لو. یہ جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بغل میں رکھتے ہیں، یہ ادھر دل پہ رکھتے ہیں، یہ کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے. بہت کلیئر ہونا چاہیے. نمبر 1 بات، بریلوی علماء حق لا الہ، وہ بھی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں اس وقت،
اور نہ وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں. کون؟ وہ جو سنت ہے. کیا پرابلم ہے بھائی؟ چھوڑ دیں. کیا کہہ رہا تھا؟ یہ نماز کے بعد جو ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں، بغل میں رکھتے ہیں، ادھر مارتے ادھر مارتے ہیں، یہ کوئی چیز سنت نہیں ہے. نمبر ایک بات کو، وہ جو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ بھی سنت نہیں ہے. ہم آپ کو بہت بڑے عالم کی عبارت ساری کی ساری نقل کرتے ہیں. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. ڈاکٹر عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت مایا ناز کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 156 اور 57 پر ساری وہ حدیثیں صحیح نقل کی ہیں جو حضور نماز کے بعد کرتے تھے. اب جتنے لوگ بیٹھے ہو دیکھو کہ اس میں کون سی حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں یہی حدیث پر عمل کرنا ہے آپ کو. حضرت فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں، سنت کے خلاف کرتے ہیں. دوسرا سنیے، یہی مولانا فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام نووی فرماتے ہیں کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد تمام انواع ذکر پر روایت کرنا، استغفار کو مقدم رکھنا چاہیے. سب سے پہلے سلام پھیرتے ہی کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ. اس کے بعد اللہ اکبر. 3 مرتبہ بعد روایت میں ہے بعد، لیکن 3 کی روایت صحیح ہے. استغفر اللہ کہنا اور اللہ اکبر. نماز کے سلام پھیرتے ہی پہلے یہ کہنا چاہیے. یہ سب سے زیادہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے. تیسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی اللہم انت السلام پڑھتے تھے. سب سے پہلے آپ وہ تسبیح پڑھیں استغفار کی اور اللہ اکبر کی، اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام. یہ دو حقیقت میں صحیح سند سے ثابت ہے. اب اس کے بعد یہ جتنی دعائیں میں پڑھ رہا ہوں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے سنت کے مقابلے میں دوسری سنت ایجاد نہیں کرے. آلریڈی ہمارے حبیب مصطفیٰ نے اپنی سنت بیان کر رکھی ہے. جہاں وہ غیب کر کے گئے ہوں وہاں کچھ ایجاد کرو. جہاں پہ غیب چھوڑ کر نہیں گئے ہیں تو ہوتا کیا ہے، جب آپ ایک غلط چیز ایجاد کرتے ہیں تو سنت کا کالم کیا ہوتا ہے؟ پہلے جیسے پانی ہے، گلاس ہے، گلاس میں ہوا بھری ہے. جب آپ اس میں بوتل میں پانی ڈالتے ہیں تو گڑ 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 پہلے ہوا نکلتی پھر پانی جاتا. ایسا ممکن نہیں کہ ہوا بھی رہے اور پانی بھی رہے. ہوا کو نکلنا ہے پھر پانی کو جانا ہے. ایسے ہی جب ایک سنت ایک جگہ پر ہوتی ہے آپ غلط کام کرتے ہیں کیونکہ کالم پیک ہے. جب آپ وہاں پہ غلط چیز رکھیں گے تو سب سے پہلے کس کو ہٹانا پڑے گا؟ سنت کو ہٹانا پڑے گا، تبھی غلط چیز آپ کے پاس آئے گی. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ مولانا نے جو باتیں لکھی ہیں اس کتاب میں ایک دم صحیح بات، صحیح روایت کہیں، استغفر اللہ کہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں، اللہم انت السلام، پھر ربنا آتنا، پھر یہ جتنی دعائیں ہیں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. تیسرا کلمہ بھی ہے، پھر اس کے بعد بہت سی دعائیں ہیں. لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ نہیں کرتے ہیں. سوری کہنے دیجیے مجھے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک بڑا طبقہ ان دعاؤں کو پڑھتا ہی نہیں ہے. اب تو دیوبندی حضرات ایسا سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ رکھنے لگے ہیں لگتا واجب ہے. ایک دم غلط، ایک دم غلط. سلام پھیرے نہیں کہ کھٹ سے پوری مسجد ایک دم سب، اگر فوٹو لیا جائے تو پتہ چلے گا کوئی دوسری کیا چیز ہو رہی ہے. اللہ کے رسول سے بعض روایت سر پہ رکھ کر کچھ دوسری پڑھنے کی ہے، لیکن جو آپ پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ وہ حدیث بھی اتنی مضبوط نہیں ہے. طبرانی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تھے تو اپنا داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر فرماتے تھے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذهب عنی الہم والحزن. پڑھتے ہیں؟ نہیں. آپ پڑھتے ہیں یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو. اللہ دماغ تیز کر دے، اللہ دماغ تیز کر دے. اللہ دماغ اس وقت تیز کرتا جب اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی ہوتی ہے. سمجھے؟ اس کو اپنے حبیب سے محبت ہے، اس کا کام کرو گے اللہ تم سے محبت کرتا. اس کے کام کے خلاف کرو گے اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا. بات سمجھے؟ ہاں. اچھا، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر کا پیسہ بیوی کے پاس تھا
لیکن شوہر نے مہر ادا نہیں کی تھی، لہذا بیوی نے اس مال سے اپنی مہر نکال کر بقیہ وراثت میں دیا، تو اس کا نکالنا جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے؟ شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کا پیسہ بیوی کے پاس رکھا تھا، شوہر نے زندگی بھر زکات اس کی مہر ادا نہیں کی. اب یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم اس وقت پیسے میں سے نہیں نکالیں گے سب لوگ بانٹ لیں گے. اس نے کیا کیا؟ اپنی مہر کے برابر اس میں سے نکال لیا، بقیہ کا بھائی یہ تمہارے ابا چھوڑ کر گئے تھے، اس کو پکڑو. اس کا نکالنا ایک دم جائز ہے، اس نے اپنے حق کو نکالا ہے لہذا وہ نکال سکتی ہے. پوچھا گیا نکاح پڑھانے والے نکاح پڑھوائی لیتے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. یہ نکاح پڑھانے والے جو اس کے خلاف بولیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پاگل ہیں؟ ایسا فتویٰ پوچھتے اپنے ہی خلاف دینا پڑ جائے گا. ایک صاحب نے سوال کیا، سنا عقیقے کے جانور کی ہڈی توڑنا درست نہیں ہے. جو عقیقہ ہوتا ہے اس کے جانور کی ہڈی توڑنا نہیں، جب اس کا گوشت کھانا درست ہے بابو تو ہڈی توڑنے میں کیا ہے؟ بوٹی تو تم چندی چندی کر کے کھا گئے اور ہڈی توڑنے میں تم کو اتنی تکلیف. پوچھا گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھنے والی لڑکی شیعہ سے شادی کر سکتی ہے؟ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے. اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھنے والی لڑکی شیعہ مرد سے شادی نہیں کر سکتی، ان کے نزدیک حرام ہے، اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں. پوچھا گیا نکاح کے وقت کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں اور اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ یہاں فاضل علماء بریلوی ایسا کرتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ بھائی دیکھو، جو کرتا بابو دلیل ان سے پوچھو، میں کیا تو میں دلیل دینے کا. میں اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہم کو یہ معلوم ہے اللہ کے رسول نے نکاح پڑھایا، کبھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا. اس پر نہ ضعیف حدیث ہے، نہ قوی ہے، نہ موضوع ہے. کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہو کہ نکاح پڑھانے سے پہلے کلمہ پڑھایا جائے. اب جو پڑھا رہے ہیں بابو دلیل ان کے ذمے ہے، ہمارے ذمے دلیل نہیں ہے. ہم آپ کو حدیث ہوتی، میرے علم میں ہوتی، میں نے کوشش کی چھان مارنے کی، لیکن آخرکار غوطہ لگایا، حدیث ملی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ سوال بڑا دلچسپ ہے. مخنث کی شادی درست ہے کہ نہیں؟ مخنث معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنی زبان میں چھکا کہتے نہیں، اس کو چھکا کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ مجھے نہیں معلوم ہے. کیا کیا بتانا جی تم نا. چھکے کو چھکی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے نا تو ایسے کرتا ہے، یہ پانچ اور یہ کھڑا رکھتا ہے، اس لیے اس کا نام چھکا ہے. سمجھا؟ جب وہ بات کرے گا تو ایسے کرے گا. آپ دیکھیں، جب وہ بات کرے گا تو ایسے پیٹے گا اور اس کو کھڑا رکھے گا. یہ 5 اور یہ 6، لہذا اس کا نام چھکا ہے. عربی میں اس کو مخنث کہتے ہیں، اردو میں اس کو ہجڑا کہتے ہیں. مخنث کی 3 قسم ہے ہمارے پاس. مخنث کی 3 قسم ہے. ایک مخنث مائل الل مرد، ایک مخنث مائل الل عورت، ایک مشکل مخنث. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو وراثت اس کو کس لحاظ سے دیا جائے گا؟ لڑکا سمجھ کے یا لڑکی سمجھ کے؟ اس لیے اس کی کیٹیگری بنانی پڑی. سوال جو کیا جائے وہ دوسرا ہے. سوال کیا جائے مخنث کی شادی درست ہے کہ نہیں؟ سبق دیکھ لیجئے. جواب، اگر مخنث مائل الل مرد ہے تو اس کی شاید مخنث مائل الل عورت سے ہو سکتی ہے. مخنث مرد کی شادی مخنث عورت سے ہو سکتی ہے. ایک فتویٰ ہے. دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ مخنث جو مرد ہے اس کی شادی عام عورت سے بھی ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ پرابلم آئے گی مشکل مخنث میں، اس کے بارے میں بات کریں گے اگلی کسی میٹنگ میں. وہ بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے، بہت مشکل ہے وہ. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک سونے کی انگوٹھی ہمارے پاس رکھ کر قرض لے لیا. اب کافی دن ہوئے ہیں قرض واپس نہیں کیا، کیا ہم انگوٹھی بیچ کر اپنا قرض پھیر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے گروی انگوٹھی رکھ دی. اب وہ بیچارہ اس کو گروی کو چھڑانے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ پیسہ دے کر کے انگوٹھی چھڑا لے. اب اس بندے کو اس سونا کے رکھنے سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا، بھائی اس کا پیسہ آوے. اگر ایسا معاملہ ہو جائے
تو جس نے رہن رکھا ہے، جو راہین ہے، اس سے بتائے کہ بھائی دیکھو میرا پیسہ دے دو، اپنی انگوٹھی لے جاؤ خدا کے واسطے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس پر کرتے کرتے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر دوسری شکل یہ ہے کہ اس سے کہے کہ بھائی آپ ایسا کریں، چلے میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، اپنا پیسہ لے لیتا ہوں، تمہارا جو زیادہ ہے واپس کر دیتا ہوں۔ اگر وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور اس کو پیسے کی سخت ضرورت ہے تو یہ جا کر کے انگوٹھی بیچنے کا مجاز ہے، بیٹھ کر کے اپنا پیسہ لے لے، اگر اس میں زیادہ ہے بقیہ پیسہ مالک کو پہنچا دے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک سوال کیا گیا ہے، جو مسلمان غیر مسلم کی قبر پر جا کر تلاوت کرتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں، بہتے تھے مسلمان، وہ مسلمان رہیں گے یا خارج از اسلام ہو جائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ان کا کام حرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے لیڈر مر جاتے ہیں تو مولوی لوگ بھی وہاں بیٹھ کر قرآن خوانی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اب ہمارا قرآن کا مقصد قرآن خوانی ہی ہو گیا ہے۔ قرآن سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو زندگی میں ڈالنا، یہ مقصد نہیں۔ ابھی ہم بیٹھے پڑھا رہے تھے 2 دن پہلے کی بات، ایک صاحب آئے، کیا مولانا وہ ہمارے یہاں قرآن خوانی کے لیے 5 بچے بھیجنے کا۔ ہم نے کہا کیا کام ہے؟ چپ کیے تھے۔ ہم نے کہا تمہارے پاس کام نہیں کیا، قرآن کا یہی مقصد ہے۔ بے تکا قرآن کو ایک دم غلط استعمال شروع کر لیا لوگوں نے، مذاق قرآن مجید کے ساتھ، بے حرمتی قرآن مجید کی۔ قرآن مجید قرآن خوانی کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن مجید آیا تھا اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ لہذا یہ جو جا کر کے وہاں پڑھتے ہیں، ایک تو وہ پڑھنا غلط، دوسرے یہ جا کر کے غیر مسلم کی خبر پڑھنا اس سے غلط۔ اب وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے وہ بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کیا گیا، پچھلے جمعہ آپ نے پیریڈ کے بارے میں بات کی، تو کیا اس کا علم جاننا ضروری ہے؟ پچھلے ہفتے کئی مرتبہ پیریڈ کے بارے میں بات۔ دیکھیں، عورت کا جو علم جاننا ضروری ہے اس میں سے یہ فرض ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ عورت اس بارے میں علم رکھنا فرض ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، کیسے یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پیریڈ کے احکامات کیا ہیں، لازم ہے کہ عورت جانے، نمبر 1۔ اور اگر خدا نخواستہ بہت بھولی بھالی ہے، بہت کم پڑھی لکھی ہے، تو یہ شوہر میاں جو اس کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، اس مسئلے کو پورا جان کر صحیح بات اس کو جا کر بتائیں۔ دونوں پر لازم ہے کہ شوہر جا کر کے اس کو پوری بات بتائے۔ لہذا اس مسئلے پر اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے، میری ایک پوری CD ہے عورتوں کے طہارت کے مسائل، اس کو آپ لے کر کے بیٹھ کر کے ان کو سمجھا کر سنا دیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، کسی وقت آ کر کے آپ نکال لیں اور لے جا کر کے مسئلے کو بیان کر دیں، لیکن اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ پوچھا گیا ہے، دف بجا کر نکاح کا اعلان ہمارے علاقے میں کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ مطلب نکاح ہو گیا، جیسے ہم لوگوں کے علاقے میں 2 گولا لگاتے ہیں، دائیں دائیں، اور آج کل بندوق ٹائیں ٹائیں، بندوق 20-25 فائر کر ڈالیں گے۔ یہ بندے نے پوچھا ہے دف، یہ جو ہے یہ سنت ہے۔ نکاح ختم ہونے کے بعد، مسجد میں نہیں، نکاح ختم ہونے کے بعد اپنے دروازے پر یا روڈ پر جہاں پہ نکاح ہوا ہے یا جس محلے میں ہوا ہے، جس گاؤں میں ہوا ہے، وہاں پر اگر 2-4 لڑکے دف بجا رہے ہیں اور بجا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے، تو دف بجانا سنت ہے، نکاح کے موقع پر بجا سکتا ہے۔ نکاح کے وقت میں جماعت والے لڑکی یا لڑکے کی طرف سے مسجد کی رسید کاٹتے ہیں اور وہ ہر حال میں کٹواتے ہیں ورنہ نکاح نہیں پڑھتے ہیں، یا جماعت والے شریک نہیں ہوتے۔ دیکھیں اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اگر جماعت مسجد میں پیسہ زبردستی لیا جاتا ہے کہ صاحب اگر تم ہمارے مسجد کا میں نکاح پڑھواؤ گے تو ہم کو مسجد کی رسید کاٹنی ہے، جبرن مسجد کے لیے چندہ لینا حرام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر جبر کر کے لیا جا رہا ہے، زبردستی کتاب آپ کو پیسہ دینا ہی دینا ہے اگر آپ ہماری مسجد میں نکاح پڑھا رہے ہیں، مسجد تمہاری نہیں، مسجد اللہ کی ہے۔ کسی مسلمان کو یہ اختیار ہے کہ کسی مسجد میں بیٹھ کر نکاح پڑھا لے، اگر وہ سنت ادا کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کا تعاون کریں سنت کے ادا کرنے پہ، آپ اس کو ترغیب دلائیں کہ بھائی کچھ اللہ کے راستے میں نکال دیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ کہتا میں تو نہیں دوں گا، اگر نہیں دیں گے تو تم یہ دوسری مسجد میں جا کے نکاح پڑھا لو، اگر وہ مسجد والا ایسا کہہ رہا ہے تو گنہگار ہے، اس کے رغبت سے ہی پیسہ لیا جا سکتا ہے، جبرن اس سے پیسہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال کیا ہے، اگر مسبوق نے امام کے ساتھ
دونوں جانب سلام پھیر دیا. مسبوق کہتے ہیں وہ آدمی جو نماز میں لیٹ آیا, اب اس کی نماز چھوٹی تھی, امام صاحب سلام پھیرے, یہ بھی سلام پھیر دیے, ہوتا نا, دونوں طرف سلام پھیر دیا. اس کے بعد اس کو یاد آیا یا کسی نے یاد دلایا, تو کیا اس مسبوق کو اثر نو نماز پڑھنی ہے, یا اس نماز پر اگلی, مطلب جیسے 3 پڑھ چکا تھا اور سلام پھیر دیا, کسی صاحب نے بغل میں کہا 3 ہی پڑھے ہو یار, تو ایک اس کی چھوٹی ہے, تو اب یہ پوری 4 پڑھے یا یہ کہ جو ہے وہ ایک پڑھ لے. اگر یہ بندہ بات نہیں کیا ہے اور اس کا رخ قبلے سے نہیں ہٹا ہے, ایسی شکل میں یہ اٹھ کر کے 1 رکعت پوری کر لے گا, اس کی نماز خدا ہو جائے گی, 4 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے خود یاد آ گیا سلام پھیرنے کے بعد اور چاہے کسی نے یاد دلا دیا, دونوں شکل میں. اگر وہ کیونکہ اس میں مسئلہ کیا ہے کہ نماز کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنا. نماز میں جب ہم رہتے ہیں نا, اس وقت جو حرکت ہے وہ حرکت اس کے بعد پھیرنے کے بعد نہیں کیا ہو, اٹھ کے چلا گیا, کھانا کھا لیا, پانی پی لیا, یہ سب کوئی نہیں کیا ہے, وہیں بیٹھا ہوا آپ نے اس کو یاد دلا دیا, کھڑا ہو کر سے نماز پڑھ لیا, 1 رکعت پڑھ لے گا, نماز ہو جائے گی. پوچھا گیا کہ آپ بہت شدید ضرورت کے لیے سود لے سکتے ہیں. شدید کی ڈیفینیشن کیا ہے بابو منیار صاحب؟ سوئے تو ہم بہت دور تک دیکھتے, سونے کی نہیں ہوتی. اچھا, کیا بہت شدید ضرورت کے لیے سود لے سکتے ہیں؟ دیکھو, شدید ضرورت کی جو ڈیفینیشن ہے شریعت میں کیا ہے کہ اگر سود نہیں لے گا تو بندہ مر جائے گا, سود نہیں لے گا تو مر جائے گا, یہ کیفیت ہے تو شدید ضرورت ہے. اس کو ہمارے یہاں اضطراری حالت کہتے ہیں. جیسے سور کا کھانا جائز ہے ایسے اس کا کرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, سارے سوال کا جواب ماشاءاللہ دے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہے تو اس کو معاف فرما دے اور آپ لوگوں کو صحیح معنی میں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بدعت کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, رسول کی سنت کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.